TR اردو سے انکر سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں کیسے چل رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں بات چیت کرنے سے قبل ہم آپ کی ملاقات جو ہے اپنے مہمانوں سے کروانا چاہیں گے۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت عبدالحمید چوہان صاحب، جو TRT میں اور انادولو نیوز ایجنسی میں بھی خدمت فراہم کر چکے ہیں۔ عبدالحمید چوہان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ہی افتخار گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو انڈین میڈیا میں بڑا اہم کردار ادا کر چکے ہیں، طویل عرصہ وہاں خدمت سر انجام دے چکے ہیں، اور اب ترکی میں طویل عرصے سے اپنی خدمت فراہم کر رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ اس وقت شفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ شفیق صاحب اس وقت انادولو نیوز ایجنسی میں کام کر رہے ہیں، خدمت فراہم کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے پاکستان کے مختلف میڈیاز میں بڑا ان کا نام ہے، بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں اس وقت بام عروج پر ہیں۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن عوام میں وہ جوش و خروش نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ ہاں، البتہ آپ کو مختلف پارٹیوں میں، جو جسے خاص طور پر پیپل پارٹی کہا جا سکتا ہے، مسلم لیگ نون کہا جا سکتا ہے، دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، ان میں تو آپ کو گہما گہمی نظر آئے گی، لیکن ایک پارٹیوں کو چھوڑ کر جو PTI ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹیوں میں سے ایک ہے، اس میں آپ کو گہما گہمی نظر نہیں آئے گی۔ تو اس سلسلے میں ہاں، البتہ آپ کو اس وقت جو گہما گہمی نظر آ رہی ہے پاکستان میں، سب سے زیادہ گہما گہمی اس وقت پاکستان کی عدلیہ میں دیکھی جا رہی ہے۔ عدلیہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ہیٹرک کر چکی ہے۔ ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ طویل عرصے سے ہیٹرک سے محروم تھی، البتہ اس کی کمی جو ہے وہ ہماری جو ہے عدلیہ نے پوری کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے شفیق صاحب سے سوال کرتے۔ شفیق صاحب، طویل عرصہ ہو گیا پاکستان سے وہ انتخابات، وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو انتخابات اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں۔ عوام وہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی، بڑے مختلف قسم کے انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں نے بہت سے الیکشن دیکھے، کیا میں نے کور بھی کیے ہیں، چاہے وہ لاہور میں نے کور کیے ہیں۔ لاہور میں 2013 کا تو بہت ایکسٹینسو میں نے کور کیا ہے، ہر جگہ پہ گیا ہوں، نواز شریف صاحب سے لے کر عمران خان صاحب، ان کے ساتھ میں ان کے انٹرویو کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پشاور میں نے وہ کیے ہیں۔ ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہے اس دفعہ، بہت چیزیں جس طرح پہلے الیکشن میں ہوتی تھی وہ مجھے شاید ڈفرینٹ نظر آ رہی ہیں۔ KPK میں آپ کچھ کہہ سکتے، کچھ حد تک گہما گہمی ہے، لیکن وہاں چونکہ PTI بالکل آزاد لڑ رہی ہے، اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، اور میں پہلے یہ چیز بتا دوں، چونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ایکسٹینسو کام بھی کیا ہے پاکستانی الیکشن میں، تو یہ تو بہت کلیئر مجھے ہو گیا کہ آدھے کینڈیڈیٹ پاکستان میں جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ڈمی کینڈیڈیٹ ہیں، پلیز کیپ ان مائنڈ۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں دے سکتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں، وہ ہے چکوال کے، اس نے چارسدہ میں آ کے اپنے کاغذات جمع کرائے نیشنل اسمبلی کے لیے، ٹھیک ہے، اور جمع کرا کے اس کے ایکسیپٹ ہو گئے، اور وہ چارسدہ سے چلا گیا اور پھر نظر ہی نہیں آیا۔ میں دیکھتا رہا کہ یہ بندہ کون ہے، نو ون نوز ہم، اور وہ PMLN کے صاحب ہیں۔ تو پھر مجھے ذرا ایکسٹینسو کام کے تو پتہ چلا کہ جی آدھے کینڈیڈیٹ جو ہیں ہمارے وہ ڈمی ہیں۔ میں جو سمجھتا ہوں شاید وہ بتانے کے لیے ہے کہ الیکشن بہت فری اینڈ فیئر ہے، اور اس میں تقریباً 6,000 اور 8,000 لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ وہ 6,000 کو بالکل آدھے تو آپ کاٹ دیں کہ وہ بالکل ڈمی ہے، کوئی اس کا تعلق الیکشن سے نہیں، کوئی کمپین ہی نہیں کر رہا، تو لہٰذا وہ میں اس کینڈیڈیٹ کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ تو ڈائنامک اس دفعہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، الیکشن بالکل ڈفرینٹ ہو رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے بہت چیزیں PTI کے حق میں نہیں جا رہی ہیں، کیونکہ اس کا نشان نہیں ہے، اس کے لوگ الیکشن PTI کے اس کے نام پہ نہیں لڑ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ لڑ رہے ہیں۔ پنجاب میں ڈائنامکس مجھے لگتا ہے بالکل ڈفرینٹ ہے، سندھ میں ڈفرینٹ ہے، لیکن جو سب سے انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس کا، وہ یہ ہے کہ وہاں پر پروونشلزم کو زیادہ بڑھاوا مل گیا، جو سب سے انفارچونیٹ ہے۔ وہ آپ کوئی ایسی ملکی سطح پر کہ آپ کہیں گے یہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے، آپ کو لگتا ہی نہیں کوئی ہے۔ یعنی ہر بندہ کوئی مذہب کی سیاست کر رہا ہے، کوئی پنجاب کی سیاست کر رہا ہے، کوئی پختونخوا کی سیاست کر رہا ہے، کوئی سندھ کی کر رہا ہے، لیکن جب تک یہ جو پورا نظام سیاسی ہے پولیٹکس کا وہ ٹھیک نہ ہو تو الیکشن تو ایسے ہی ہوں گے۔ الیکشن ابھی بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ تو یہ الیکشن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ
لیکن مجھے ایک اور خطرہ ہے, کیپ ان مائنڈ چیزیں جو جس طرح جا رہی ہیں وائلنس کی طرف بھی جا سکتی ہیں. سچویشن بہت اچھی نہیں ہے, اسپیشلی جو میں سمجھتا ہوں جیسے پنجاب کو یا سندھ کو اسپیئر کر دیں گے, بلوچستان کی سچویشن بہت بری ہے اوور آل, اور کے پی کے بھی شاید ایسا ہو, لیکن بلوچستان کی بہت بری سچویشن ہے, پالیٹکس کی بھی لا اینڈ آرڈر کی بھی. حمید صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شفیق صاحب نے تو اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے, آپ کیا کہیں گے یہ انتخابات ہٹ کر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو میں بہت زور دے کر کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس وقت جو انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, وہ روپوش ہیں. ان کو باہر آتے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان کے کاغذات نامزدگی ان کے وکیلوں نے جمع کروائے ہیں, اور جو جیت سکنے والے امیدوار تھے, جو اصل امیدوار تھے, ان کے تو کاغذات ہی مسترد کر دیے گئے. تو اس وجہ سے میں کوئی زیادہ اس معاملے میں پر امید نہیں ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے کسی طرح سے اچھا الیکشن ہوگا. حالانکہ ہم جب 1970 کے انتخابات جو ہوئے تھے, عام انتخابات, ان میں ہم نے دیکھا کہ صرف مولانا کوثر نیازی قید میں تھے, جیل میں تھے, لیکن وہ بھی جیت گئے تھے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا عروج کا زمانہ تھا. اور لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے ہی لوگ یا جیلوں میں ہیں یا روپوش ہیں اور پولیس سے چھپتے پھر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں, لیکن پھر بھی فرض کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی طرح سے 1970 والے الیکشن کی طرح الیکشن کروائے گی. اگر اس فریضے پہ, اس مفروضے پہ ہم اگر جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ہوگا. کیسے ہوگا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا, لیکن ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی چناؤ جو ہے وہ پہلے سے ہو چکا ہوا لگ رہا ہے, اسی لیے لوگ زیادہ نا امید ہیں. اچھا جناب سارا گیلانی صاحب, آپ طویل عرصے سے ہندوستان میں کوریج کرتے رہے انتخابات کی, پاکستان کے انتخابات کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, ایز این آؤٹ سائڈر کے طور پر میں یہ تھوڑا بہت اس سوال کو تھوڑا بہت ایلابریٹ, آپ کے جواب جو ہے تھوڑا بہت جو باقی تو چیزیں آپ نے کہیں, میں تھوڑا بہت اس سے ڈفرینٹ یہ کرنا چاہتا ہوں. اس کی جو اصلی مین وجہ کیا ہے ایکچولی اس کی, باقی اس کی جیسے ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں یا ماڈرن جو گورنمنٹس ہیں, چاہے ان اگر ڈیموکریسیز نہ بھی ہوں, یہ 3 ستون پر چلتے ہیں, ایگزیکٹو, عدلیہ و جوڈیشری اور پارلیمنٹ. پاکستان میں ایک اور اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, مطلب 4 اسٹیٹس 4 ستون ہیں پاکستان میں گاؤں حکومت کی. اب یہ ہے کہ اب وہاں پر پاکستان میں ہمیشہ سے, یہ صرف آج کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمیشہ سے پاکستان میں ایک مسئلہ یہ رہا ہے. ہم انڈیا میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, یا رامائن میں ایک ٹرم ہے, اس کو کہتے ہیں لکشمن ریکھا, ایک حد میں رہنا. جب سیتا کو اغوا کیا گیا تھا راون نے, وہ اپنے حد میں نہیں رہی تھی, اس نے وہ ریکھا کراس کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ اغوا ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے اس کو راون لے کر گیا تھا لنکا. تو یہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو اسٹیبلشمنٹس ہیں یہ اپنی حد میں نہیں رہتے ہیں. جب وہاں پر وزیر اعظم مضبوط ہو جاتا ہے تو دوسرے اداروں پر چڑھ دوڑتا ہے, کبھی آرمی چیف کو برطرف کرتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. اور جب آرمی چیف اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ دوسرے اداروں پر چڑھ بڑھتا ہے. اسی طرح سے عدلیہ بھی کرتی ہے, ایک پرائم منسٹر جو ہے عدلیہ کے اوپر چڑھ بیٹھتا ہے, وہاں سپریم کورٹ پر ہی دعویٰ بول دیتا ہے. پھر جب سپریم کورٹ کا وقت آتا ہے تو وہ اس پر دعویٰ بول دیتی ہے, اس کو آئے دن اس کو بلاتی رہتی ہے ایک پرائم منسٹر کو. مطلب تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے حکومت چلتی ہے, خاص طور پر ڈیموکریسی: استحکام, انتخاب اور احتساب. ان تینوں میں ایک توازن ہونا ضروری ہے, جو پاکستان میں توازن نہیں ہے. احتساب ہو تو وہ بھی بالکل, اس کا بھی بالکل حد ہی نہیں رہتی ہے. پھر جب اسٹیبلٹی پر آ جاتی ہے, اب نہیں اب اسٹیبلٹی آنی ہے تو وہ بھی اس طرح آ جاتی, اس طرح کرتی ہیں کہ باقی اداروں کو جو ناک میں دم کر دیتے ہیں, تب کہتے ہیں کہ ہاں اسٹیبلٹی آ گئی ہے.
یہ پاکستان کی ایک بنیادی مسئلہ ہے جس پر پاکستان کے سبھی جو ادارے ہیں، جو میں نے 4 اسٹیٹس ہیں پاکستان میں، ان چاروں اسٹیٹس کو مل بیٹھ کر اس پر کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے تھا. میں آپ کو ایک، جب انڈیا کا جو آئین جو ہے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے جب آئین بنایا تھا، جب آئین انہوں نے پیش کیا تھا وہاں پارلیمنٹ کو، تو ایک بہت ہی اہم جملہ اس نے کہا تھا اس وقت، اور یہ اہم جملہ جو نا بالکل پاکستان کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اچھا سا آئین بھی اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں لگ جائے تو وہ بدتر آئین ہو جاتا ہے، اور اگر برے سے برا آئین بھی اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں لگ جائے گا وہ انتہائی اچھا آئین بن سکتا ہے. یہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بالکل میرے خیال میں جو ہے ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے. اور حکومت جو ہے، حکومت دباؤ سے نہیں چلتی ہے، حکومت چلتی ہے اقبال سے، آرا سے. اگر ایک عدلیہ جو ہے، چیف جسٹس آئے دن اس پرائم منسٹر کو سمن کرتا رہا ہے، سمن کرتا جاتا ہے، اس کے بتائے اس کو وہ کیبنٹ سیکرٹری کیا مانے گا؟ اس کا کیبنٹ سیکرٹری تو کہے گا نا یہ طاقت کا ادارہ تو کوئی اور ہے، میں اس کی کیوں مان دوں گا؟ تو وہ کیسے حکومت چلائے گا؟ لہٰذا ایک توازن جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں جو ہے یہی چیز جو ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ توازن، استحکام، احتساب اور انتخابات توازن جو بھارت نے اپنایا ہے، جو ہندوستان میں اپنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی جمہوریت جو ہے انتہائی کہہ سکتے ہیں، اب آپ 2014 15 19 کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اسے قطع نظر ایک کامیاب جمہوریت ہے. وہ صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ اداروں میں وہاں پر ایک توازن ہے. وہاں پر جو ہے کوئی بھی چیف جسٹس کبھی بھی کسی بھی وقت پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی پیٹیشن کو بالکل تسلیم ہی نہیں کرتا، لاتا ہی نہیں ہے، اس پر دیکھتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. وہ سوال ہی نہیں ہے کہ کبھی کسی وہاں پر پرائم منسٹر کو وہاں پر سپریم کورٹ جانا پڑے، سپریم کورٹ کے سامنے جانا پڑے، یا اسی طرح سے چیف جسٹس کو وہاں پر جو ہے کسی طرح سے کوئی ایسی سچویشن ہو کہ اس کو کوئی حکومت وہاں پر ایسی لینگویج استعمال کرے چیف جسٹس کے خلاف، وہ سوال ہی نہیں ہے. یا اسی طرح سے وہاں پر جو آرمی نیوی کے چیف ہے، آرمی چیف ہے، یا جو ان کے خلاف کوئی کس طرح کی سچویشن پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہاں پر ایک توازن ہے، ان ریٹن ہے، یہ کسی قانون میں نہیں لکھا ہے، کسی آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے. لیکن وہی جو میں نے کہا کہ اچھے سے اچھا آدمی کے ہاتھ میں اگر بدتر قانون بھی اس کے ہاتھ میں لگ جائے، لیکن اگر خود اچھا ہو، اس کی نیت اچھی ہو، تو قانون بھی اچھا ہو جاتا ہے. یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ایک وجہ ہے. اور میرے خیال میں اب الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشنز کے بعد جو بھی سچویشن آ جاتی ہے، جو بھی حکومت آ جاتی ہے، اس جو یہ وسیع تر نظر میں نے جو بتایا آپ کو، اس کے اوپر جو ہے پاکستانی حکمرانوں کو مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی رائے اپنانی چاہیے. اچھا شفیق صاحب، یہ بتائیے پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوئے وہ عام طور پر اس میں دھاندلی کے الزامات لگتے رہے. 70s میں انتخابات ہوئے، وہ پہلے انتخابات شفاف انتخابات ہوئے تھے. اس کے بعد صاف شفاف انتخابات میرے خیال میں بہت کم ہی نظر آتے ہیں. اور خاص طور ابھی جو 2024 میں 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، انتخابات ہونے سے پہلے ہی انگلیاں اس پر اٹھ رہی ہیں. اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے فرقان صاحب، اور لائٹر نوٹ، مطلب وہ جو 2000 یا 1970 کا جو الیکشن تھا، اس کے بعد جو کہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا، لہٰذا وہ تجربہ کو بہت اچھا نہیں رہا صاف اور شفاف الیکشن کروانے کا. تو تب سے اس تجربے کی بنیاد پر یہ نہیں کرواتے. الیکشن دیکھیں، الیکشن جو صاف اور شفاف کا جو معاملہ ہے، یہ بڑا ایک ٹیکنیکل چیز ہے. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. مثال یہ ہے کہ میں گیا تھا، ستار عزیز صاحب کا انٹرویو میں نے کیا لاہور میں، ٹھیک ہے، اور وہ پی ایم ایل این میں سمجھتا جیسے وہ بہت پلین اور کلین اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے. اور وہ میں نے اس کو کئی دفعہ انٹرویو کیا، کبھی اس نے جھوٹ آج تک نہیں بولا، مطلب وہ ٹائم کے معاملے میں بڑا. تو اس نے مجھے کہا، میں کہ کون جیت رہا ہے؟ یہ 2013 کی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں ہماری کیلکولیشن ہے کہ پی ایم ایل این کو 90 کے قریب لے جائے گی سیٹیں. لیکن کہتے ہیں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں 120 پلس ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ میٹنگ میں کہ ہمیں تو ظاہر سمجھ نہیں آ رہی کیسے. کہتے ہیں ہو جائے گا، ٹینشن نہ لو. بائی گاڈ آئی ایم ناٹ لائنگ، دس از واٹ ہی ایگزیکٹلی سیڈ. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جہاں پہ کوئی 19-20 کا یا 18-20 کا معاملہ ہو تو وہاں پر کور کیا جاتا ہے، اور اس کے بہت طریقہ کار ہیں. بایو میٹرک سسٹم وہ چاہتے نہیں ہیں. پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ کوئی نظام چاہتے ہی نہیں ہے. وہ کوئی نظام اگر آپ چاہیں گے تو نظام کے اندر آپ کو آنا پڑے گا نا. تو جب آپ نظام کے اندر آئیں گے تو آپ کے لیے بڑے چیزیں اوپن ہونا شروع ہو جائیں گی. تو وہ نظام چاہتے نہیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، یہ کوئی میں اور آپ، ہم سارے ایکسپیکٹریٹ بیٹھے ہیں، ہم سارے اپنی فیملیز کو پیسے بھجواتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی بھجواتے ہیں، جو ہو سکے جو اپنے جو ہمارے استطاعت ہے اس کے مطابق. ہمیں اب رائٹ ووٹ کا دیتے نہیں ہیں. مطلب یہ کوئی بات ہے؟
آپ تو کمانے کے قابل نہیں ہیں. ایکسپیٹریٹ کی بنیاد کے اوپر کسی پیسے دبئی سے آ رہے ہیں, مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں, امریکہ سے آ رہے ہیں, بیچارے لوگ محنتیں کر رہے ہیں. اسے کہا کہ ہاں پیسے بھیجو, ٹھیک ہے, ووٹ نہیں دینا, ووٹ دو گے تو ٹھیک ہے. یہ کون سا نظام ہے؟ ٹھیک ہے, معاملات صرف یہ نہیں ہے, کوئی نظام چاہتے ہی نہیں ہے بایو میٹرک, چونکہ جب فیئر الیکشن ہوگے تو چیزیں بہت بلیک اینڈ وائٹ میں ہوں گی. جب بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگی تو پھر جو لوگوں کے اسٹیک ہیں, اب چاہے اسٹیک ہولڈر صرف پالیٹیشین نہیں ہے, اسٹیک ہولڈرز سے بہت لوگ ہیں. اب مثال کے طور پہ جوڈیشری کی آپ نے بات کی ہے, میں تو جوڈیشری کی جو سلیکشن ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ ہم تنقید کر سکتے ہیں سلیکشن کے اوپر, سلیکشن کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, ہم سارے بیٹھے ہیں پاکستان میں, لوور جوڈیشری جو ہے, لوور جوڈیشری وہ ایگزامینیشن پاس کرتی ہے, اس کا پورا کمیشن ہوتا ہے, بڑا سخت ایگزام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اپر جوڈیشری کو یہ پک کرتے ہیں. اب پک کب کرتے ہیں؟ جب پولیٹیکل ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے, چیف منسٹر ہوتا ہے. لہٰذا آپ ایک چیز ضرور نوٹ کیجئے, لوور جوڈیشری کے لوگ دیہاتوں سے بھی آتے ہیں, مختلف جگہ سے آتے ہیں. جو اپر جوڈیشری ہے وہ ایک خاص کلاس سے آتی ہے جس کا آپس میں لنکس ہوتے ہیں. اس کے رشتہ دار آپ کو سول بیوروکریسی میں ملیں گے, اس کے رشتہ دار آپ کو ملٹری بیوروکریسی میں ملیں گے, اس کے رشتہ دار آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ میں ملیں گے. لہٰذا جو سسٹم, مجھے اب یہ میری لاجک ہی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جو چھوٹے جو لوور جوڈیشری ہے اس کے لیے آپ ایگزام پاس کرتے ہو, محنت کرتے ہو, سال لوگ پڑھائیاں کرتے ہیں. اپر جوڈیشری کا کہا جس کا ایکسپیرینس ہے, ایکسپیرینس تو اس کا بھی ہے جو اوتھ کمشنر بیچارہ 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے درخت کے نیچے, اس نے میز کرسی کو تالا بھی لگایا ہوتا ہے, اس کو آپ کیوں نہیں لگاتے سپریم کورٹ کا جج یا ہائی کورٹ کا جج؟ اس لیے کہ اس کا رشتہ دار کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا جوڈیشری کا جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں آپ نے کرمنلز گینگز بن گئے ہیں, پولیٹیکل لوگ کرائمز میں انوالو ہو گئے ہیں, قبضہ مافیا, قبضہ گروپ, اس لیے کہ آپ جوڈیشری کا نظام, سلیکشن کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. باقی تو انٹرپریٹیشن ہے جوڈیشری کا. تو یہ معاملہ ہے جس طرح ہم پشتو کی ایک ضرب المثل ہے کہ جب ماں ساتھ ہوتی نا, تو جب چھوٹے بچوں کو یہ آٹے سے کوئی چیز دیتی ہے بنانے کے لیے, چلو کھیلو اس کے ساتھ, تو جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی بالکل آٹے کی وہ اس کے برابر ہے, پیڑے کے برابر ہے. کبھی اس کو اس طرح موڑتے ہیں, کبھی اس طرح موڑتے ہیں, انٹرپریٹیشن ہی سمجھ نہیں آتی. لہٰذا اٹ شوڈ بی ویری کلیئر, اور یہ الیکشن پہ اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہے. اب مجھے آپ بتائیں, آپ نے تو چلیں, میں لمبی بات نہیں کرتا, آپ یقین جانے آن ریکارڈ ہے آصف زرداری کے 8 کیس ایک دن میں ڈسمس ہوئے. کین یو امیجن؟ دس از ہاؤ دا جوڈیشری از. 8 کیس ایک دن میں, ٹھیک ہے. کیس غلط تھے, ٹھیک تھے, پولیٹیکل تھے, میں اس سے بات نہیں کرتا ہوں, لیکن دنیا میں کون سی ایسا عدالت ہے جو ایک دن میں 8 کیس ایک بندے کے خلاف ختم کرتی ہے؟ یہ نظام جو ہے کوئی بھی چینج کرنا نہیں چاہتا, اور اس نظام کی وجہ سے بچے, ینگ جنریشن یہ باہر جاتے ہیں بیکاز فار دا بیٹر فیوچر. اور دس از واٹ دی گورنمنٹ آلسو وانٹ. گورنمنٹ چاہتی کہ جائے ماں باپ کو چھوڑ کے, جائے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جائے کمائے, اور کمائے ان لولے لنگڑے اپاہج لوگوں کے لیے جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے کہ اپنے خود پیسے کما سکے. یہ ان بچوں کے جو کہ جاتے ہیں باہر میں مزدوری محنت کرتے ہیں, مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں, ریمیٹنس بھجواتے ہیں, اور پھر ان لوگوں کے لیے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرتے ہیں. تو لہٰذا میں تو کہوں گا یہ تو بیچارے لولے لگنے لوگ ہیں, انفارچونیٹلی خود کمانے کے قابل نہیں ہیں. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ پنڈی, اسلام آباد یا لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیکاری ایک ریڑے میں ایک بندے کو, کریکٹر کو بٹھاتے ہیں, اس کے نام پہ بھیک مانگتے ہیں. دس از ہاؤ وی آر ناؤ, انفارچونیٹلی. عبدالحمید چوہان صاحب, آپ سے بھی یہی کوشچن ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں پاکستان میں, آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ شفیق بھائی کی باتیں سن کے مجھے اپنی کیفیت پہ تھوڑا رحم آنا شروع ہوا کہ ہماری ذہنی کیفیت کا آپ اندازہ کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, جو جوڈیشری کر رہی ہے, جو پولیس کر رہی ہے, جو آرمی کر رہی ہے, جو پولیٹیشنز کر رہے ہیں, اس کو دیکھ کے ہماری ذہنی کیفیت یہ ہے کہ اس کے ساری چیزوں کے باوجود ہم یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہماری سوچ کا اور ہمارے حالات کا جو ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کیسا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا جس میں
ہر چیز جو ہے ایک پارٹی کے لیے خاص طور پہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ سارا الیکشن. تو اگر یہ اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تو کیونکہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, اس کے بہت سارے ثبوت ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں پاکستان میں پولیس کی گاڑیوں کے پیچھے ایک پارٹی کا وہ نام اور بینرز لگے ہوئے ہیں, اور ایک پارٹی کے بینرز وہی پولیس جا کے اتار رہی ہے اور پھینک رہی ہے. ایسا ہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ یہ صاف اور شفاف الیکشن ہوگا, جبکہ ایک پارٹی کو اس کا انتخابی نشان ہی نہیں دیا گیا جس کی سب سے زیادہ امید ہے کہ وہ جیتے گی. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں, جو کیونکہ مجھے ایکسپیرینس ہوا, میں پاکستان میں تھا. کورٹ نے جب یہ انتخابات یہ لوگوں ان کے لیے جا رہے ہیں لیے جا رہا تھا پی ٹی آئی سے, رات 12 بجے فیصلہ کیا ہے تاکہ اگلے دن کسی کو رائٹ نہ مل سکے کہ کوئی آپ اپنا جو ہے وہ لوگو استعمال کر سکے. اس لیے سب جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی وہ امیدوار تھے ان سب کو ایک آزاد امیدوار کے طور پر حصہ دینا پڑا. یہ پارٹی جو جسے کہتے ہیں کہ وڑ گئی جو ہے وہی ہوا سارا, پارٹی کا نام و نشان نہیں رہا, وہ صرف آزاد امیدوار حصہ لے رہے, تاکہ مقصد یہ ہے کہ آئندہ جو ہے آزاد امیدواروں کو اپنے حلقوں کو اپنے اداکار کے طور پر استعمال کیا جا سکے. جی کنٹینیو رکھیں. ہاں, جیسے شفیق بھائی نے بتایا کہ بہت سارے ڈمی امیدوار بھی ہیں, اور اس کی مثالیں یہ ہے کہ ہر آزاد امیدوار جو ہے اس نے اپنے ساتھ عمران خان کی تصویر لگائی ہے یا پی ٹی آئی کا کوئی سائن لگایا ہوا ہے, لیکن وہ اس پارٹی کی طرف سے نامزد امیدوار نہیں ہے. تو یہ بات ان کی بہت صحیح ہے اور معقول ہے کہ بہت سارے ڈمی امیدوار جو ہے صرف اس پارٹی کی مقبولیت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو میں ایک چیز بھی ایڈ کر دوں, بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ایک زمانے میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائیں 89 کی بات, 88 کی میرے خیال میں, تو الیکشن تھا 91 یا 93 کا الیکشن. پیپلز پارٹی واز ایکسٹریملی پاپولر. اسی طرح کا الیکشن اس کے خلاف کرنا تھا, مطلب پیپلز پارٹی کے خلاف. تو چونکہ بینظیر بھٹو ہمیشہ NA1 سے الیکشن جیتی تھی پشاور سے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, چونکہ ANP ہمارے بہت مضبوط پارٹی تھی, تو اس کی جو ہے نا کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بندہ ڈھونڈا جس کا نام تھا بینظیر خان. آئی اسٹل ریممبر پارٹ آف دا ہسٹری. بینظیر خان کو انہوں نے کھڑا کیا آزاد امیدوار, اور اس کا انتخابی نشان دیا پینسل, وچ واز ویری کلوز ٹو تیر. اور وہ الیکشن بلور صاحب باقی جیت گئے بیکاز آف دس کنفیوژن. کیونکہ دیکھیں ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں تیر اور پینسل میں بڑا کم فرق ہے, اور جب پڑھتے کہ بینظیر یا بینظیر بھٹو کی جگہ انہوں نے کئی لوگوں نے بینظیر خان کو ووٹ دیا. تو یہ جو ہے نا ہمارے یہاں الیکشن کے جو ڈائنامکس ہیں وہ انٹائرلی بہت ڈفرینٹ ہیں, اور دس از آل انفارچونیٹ بائی دا وے. میں اس کو بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اچھے ہوں, اللہ کرے کہ سچویشن بہتر ہو, لیکن فی الحال جو نیگیٹو چیز ہے لوگوں میں مایوسی ہے. دس از ریئلی انفارچونیٹ. تو نتیجتاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے کا کوئی زیادہ چانس نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اللہ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوگا. اللہ نے بھی عقل و دانش نہیں ہے کہ عقل و دانش کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. چلے اپنے گیلانی صاحب سے چلتے ہیں ایز اے آؤٹ سائڈ ہے. گیلانی صاحب, آپ کو پاکستان میں یہ انتخابات صاف و شفاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے آپ یہ اس پر غور کریں کہ آخر یہ انتخابات کا جو سسٹم ہے, جمہوریت میں انتخابات کا جو سسٹم ہے, آخر کیوں امپلیمنٹ کیا گیا تھا, انکلوڈ کیا گیا تھا. یہ اس وجہ سے انکلوڈ کیا گیا تھا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمپاور ہوں, زیادہ سے زیادہ لوگ سسٹم کے اندر داخل ہوں, سسٹم کے باہر کوئی نہ رہے. مجھے یاد آتا ہے جب ناردن آئرلینڈ کا جب تصفیہ ہو گیا تھا برٹن اور بیلفاسٹ کے درمیان, وہ کافی سالوں تک وہ نیگوسیشنز وغیرہ چلی تھی آئرش ریپبلکن آرمی وغیرہ کے ساتھ, شن فن کے ساتھ. تو وہاں جب گورنمنٹ آ گئی تو اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے کچھ انڈین ہمیں جرنلسٹوں کو اور کچھ کشمیر کے کچھ جرنلسٹوں کو ناردن آئرلینڈ کا دورہ کرایا گیا تھا, کیونکہ اس وقت تو لگ رہا تھا کہ ناردن آئرلینڈ کی طرز پر ہی کشمیر کا بھی کوئی ایسا کچھ تصفیہ وصفیہ کچھ ایسا ہو جائے.
تو مجھے یاد ہے اس وقت ناردن آئرلینڈ نے جو برٹن کی جو الیکٹورل پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. تو اس کو اڈاپٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہم نے برٹن سے لی ہے, یہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی, فرسٹ پاسٹ سسٹم جو ہے, اس میں یہ برٹن کے لیے, انگریزوں کے لیے ٹھیک تھا کیونکہ ایک ہی ایتھنک کمیونٹی تھی وہاں پر, ایک ہی ایتھنک کمیونٹی تھی. یا جہاں پر اب یہ اتنی ڈائیورسٹی ہو جیسے پاکستان میں, انڈیا میں, وہاں کے لیے قابل عمل نہیں ہے. وہاں اب آپ دیکھیں وہاں الیکشن میں 20% سے لے کر 19%, 20% یا 23% سے لے کر جو جیت کیونکہ اب 20 کے قریب 30 کے قریب کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, اس میں جو سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے چاہے وہ 15% ہی لو, وہ کامیاب قرار دیا جاتا ہے, جبکہ 75% باقی اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں. ناردن آئرلینڈ میں انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا تھا, انہوں نے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز کا ماڈل اپنا دیا تھا جس میں 50% ووٹ لینا ضروری ہوتا ہے. تو ہم نے وہاں پر گورنر تھے, اس کو پوچھا تھا کہ آپ نے جو ویسٹ منسٹر سسٹم جو ہے, ہم تو وہاں پر وہ اسی کو اڈاپٹ کرتے رہتے ہیں انڈیا پاکستان میں, وہاں پر آپ لوگوں نے اس کو کیوں چینج کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی ایسا گروپ ہے جو اگر آبادی میں صرف 4% بھی ہو, وہ اگر سسٹم کے اندر نہیں ہے تو وہ پرپیچول نیشنل سیکیورٹی ایشو بن جاتا ہے. لہٰذا نیشنل سیکیورٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے ہر ایک کو سسٹم کے اندر لانا ضروری ہے. یہ ہمیں کنیکٹ کیسے ہوا؟ مجھے یاد آتا ہے کہ 1987 میں کشمیر میں الیکشن ہوئے تھے, اور یہ ایسے الیکشن تھے جس میں بہت زیادہ یوتھ پارٹیسپیشن تھا. اگر آپ ابھی انٹرنیٹ وغیرہ پر دیکھیں اس میں 87% کے قریب پارٹیسپیشن ہوا تھا لوگوں کا, اور یہ الیکشن جو ہے بالکل رگ کر دیے گئے تھے. الیکشن میں کاؤنٹنگ ہالز میں کوئی اور جیت رہا تھا تو کیا بتایا گیا کہ کوئی اور جیت رہا ہے. یہ میں آپ کو کشمیر کے جو 1987 کے الیکشنز کو یاد دلا رہا تھا, اور یہ انڈیا میں جس نے بھی الیکشنز کے اوپر کتابیں لکھی ہیں, جس نے بھی سروے کی ہیں, وہ آپ بتا سکتا ہے آپ کو 89 کے بعد جو کچھ کشمیر میں ہوا اس کی ایک بہت بڑی اہم وجہ وہ 87 کا الیکشن تھا. اس 87 کے الیکشن میں چونکہ ایک بہت بڑی یوتھ پارٹیسپیشن تھی, انہوں نے جس کو ووٹ دیے تھے ان ووٹوں کو درکنار کیا گیا تھا, کسی اور کو جتا دیا گیا تھا. اور اور مجھے یہ خدشہ ہے, اور مجھے بہت ہی زبردست کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کا الیکشن مجھے اس وقت پاکستان میں دکھ رہا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا بدقسمتی کے ساتھ. الیکشن کا موٹیو ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امپاور کریں, سسٹم کے اندر ان کو داخل کریں تاکہ وہ سسٹم کے باہر اپنے آپ کو فیل نہ کریں اور وہ اس سسٹم کا حصہ بن جائیں, اور پھر ملک کے ترقی میں, ملک کو پروگریس کرنے میں ان کا ایک بہت اہم یہ ایک طرح کی حصہ بن جائیں اس کا. میں اپنا یہ جواب اب ختم کرنے کے بعد فرقان صاحب آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی تھے پاکستان میں, پاکستان کا دورہ کیا آپ نے کئی لیکچرز دیے وہاں پر, یونیورسٹیز میں لیکچرز دیے, کافی لوگوں سے آپ ملے, تو آپ نے پاکستان کی گراؤنڈ صورتحال کیا دیکھی وہاں پر؟ تو یہ آپ بتا دوں, پاکستان میں اس وقت عوام انتخابات میں کسی قسم کی گہما گہمی مجھے تو نظر نہیں آئی, نہ کوئی اس وقت جج سے جلوس ہوئے. حالانکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 2-3 مہینے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, لیکن جب تک میں وہاں رہا, پورا 1 مہینہ رہا, نہ کراچی میں, نہ لاہور میں, نہ اسلام آباد میں کہیں بھی اس قسم کے جلسے نظر نہیں آئے جو کچھ کہ حالانکہ وہ پاکستان سیاست کا سب سے لازمی عنصر ہوتا ہے جلسے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ اس میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس دفعہ بالکل جسے کہتے ہیں خاموشی چھائی رہی ہے. خاموشی چھانے کی وجہ سے لگتا ہے یہ لوگ اب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ الگ بات ہے, لیکن کہ بڑی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ بڑی قسم کے لوگ یعنی زیادہ تعداد لوگوں کی وہ جس پارٹی کو ڈالنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ تجزیہ کا باعث آیا, وہ اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے, ان کا ووٹ ضائع ہو جائے گا یا کیا کیا جائے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کا اس وقت سلیکشن ہو چکی ہے. یہ پرابلم چل رہی پاکستان کے عوام میں. اچھا, اس موقع پر میں اپنے شفیق صاحب سے آج ہمارے بیان آیا ہے جناب نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب کا کہ بڑے پرامن طریقے سے ہم انتخابات کروا رہے ہیں. لازمی طور پر 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے MQM اور پیپل پارٹی ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہے کہ اس نے ہمارے بندوں کو قتل کر دیا, وہ کہہ رہے ہمارے بندوں کو قتل کر دیا, جبکہ آپ بلوچستان میں بھی اور KPK میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ کس قسم کے امن و امان کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ امن و امان پرامن طریقے سے یہ انتخابات ہوں گے؟
دیکھیں جو نہیں ابھی تک تو میرے خیال میں 11-12 کے قریب بیچارے لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں. لہٰذا ہم کیسے یہ جو مرتضیٰ سرلنگی صاحب کہہ رہے ہیں ان کی اس بات پہ میرے خیال میں ہم اتفاق نہیں کر سکتے. ابھی جو ایک نوجوان پی ٹی آئی کا جو ایم این اے کے لیے الیکشن لڑ رہا تھا باجوڑ سے, دا وے ہی واز اسیسینیٹڈ اور کلڈ, ایکسٹریملی انفارچونیٹ. ماں باپ کا اکلوتا بیٹا, مطلب ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے, انہیں وہاں پہ کچھ نواب لوگ بھی ہے, وہ علاقہ نوابوں کا ہے, لیکن وہاں پر وہ بالکل ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھا. اینڈ ہی واز اے لٹل بٹ ویکر, کہ آپ وہ ایک غریب گھرانے سے ہو تو پھر آپ کو تو آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں نا, تو قتل کر دیا بیچارے کو. اسی طرح سچویشن کراچی میں ہم نے دیکھا کہ اٹیک ایک دوسرے پہ ہو رہے ہیں. اصل میں ابھی سچویشن بہت کلیئر نہیں ہے. دیکھیں ٹیکنیکلی پی ٹی آئی ان سے چاروں سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تحت اور جو کچھ بھی ہے اس میں وہ بہت آگے ہیں. بنسبت اگر ہم کہیں نا پی ٹی آئی کے یا اس کے پی ایم ایل این کے, پاکستان پیپلز پارٹی, این کیو ایم, جماعت اسلامی جو اور تحریک لبیک, آج یقین کریں کہ ان کے میں تھوڑا سا اس پہ کام کیا الیکشن پہ ریسنٹلی کچھ لکھنے کے لیے, تو تحریک لبیک تو آپ کو نظر ہی نہیں آتی کہ جی اس کا کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو یا اس کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہو, کوئی کمپین لانچ کی ہو آن لائن. ابھی تو سب کچھ بہت آن لائن چیزیں ہیں. جفدر حمید چوہان صاحب اب آتے ہیں آپ کے اہم کوشچن کی طرف, جو پاکستان میں سب سے اہم کوشچن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 دنوں میں عدلیہ میں ایسے جو ہے وہ فیصلے سنائے ہیں جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی. حالانکہ آپ نے دیکھا جیسے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے, عدلیہ نے عمران خان کی راہ کو روکنے کے لیے یہ سب فیصلے کیے ہیں. آپ کے خیال میں اس کے باوجود صاف و شفاف انتخابات ہونے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کا ان انتخابات میں کیا رول ہوگا؟ کہ وہ حکومت بنا سکے گی, حکومت میں آ سکے گی, یا صرف کے پی کے میں ہی وہ رہ جائے گی, وہیں پر انتخابات جیتے گی؟ فرقان صاحب, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں پچھلے سوال کی طرف تھوڑا سا جانا چاہتا ہوں. جیسے شفیق بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی وضاحت کر دی ہے, لیکن میرے ذہن میں ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ جیسا شفیق بھائی نے بھی بتایا کہ غریب لوگوں کا بچہ جب کوئی سامنے آ جاتا ہے تو وہاں کا جو وڈیرا سسٹم ہے, جو سرداری نظام ہے یا چودراہٹ ہے, وہ اس کو برداشت نہیں کرتی, اور اسی وجہ سے باجوڑ میں ایک نوجوان کا قتل ہو گیا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے, پاکستان بنتے ہی کچھ خاندانوں کا, جاگیرداروں, سرمایہ داروں اور افسر شاہی کے پروردہ کچھ لوگوں کا اس پہ قبضہ ہو گیا پاکستانی نظام پہ, اور یہ آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی غریب آدمی الیکشن میں حصہ ہی لے سکے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت صرف نام کی ہے اور باقی یہ سب دوسرے لوگوں کی غلام ہے یا دوسرے لوگوں کی باندھی ہے. تو اب آتے ہیں, آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ کا جو نظام ہے, اصل میں عدلیہ جو ہے نا بذات خود پاکستان میں, جو میری آبزرویشن ہے, پاکستان میں عدلیہ بذات خود کچھ بھی نہیں, کچھ رہی نہیں ہے, کیونکہ اس کی باغیں کسی اور کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. تو اوپر سے جدھر ان کی باغ دوڑائی جاتی ہے ادھر وہ ہو جاتی ہے. جیسے پہلے نواز شریف کے کیس میں یہ ہوا کہ ان کو جب سزا سنائی گئی تو سارے جناب ہر قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف انہی لوگوں کے ہاتھوں ہوا. وہی آرمی, وہی جوڈیشری, وہی ساری چیزیں, اس کو مافیا بھی بنا دیا, اس کو یہ بھی کر دیا, وہ بھی کر دیا, اور زندگی بھر کے لیے نااہل کر دیا. اب وہی چیز جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے عمران خان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے. اور یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ میرے خیال سے عارضی ہیں. جب ان کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے تو پھر عمران خان بھی منظر عام پر آ جائیں گے, ان کی پارٹی بھی آ جائے گی, اور پھر نئے سرے سے الیکشن کا ڈھونگ جو ہے وہ پھر سے رچایا جائے گا. اچھا جناب, آپ سے 2 کوشچن کیونکہ ختم کرنا پروگرام. ایک تو یہ کہ ان انتخابات کے بعد پاکستان میں آپ کو سیاسی استحکام قائم ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں, ایک تو
اس لیے کہ اگر مثال کے طور پہ پی ایم ایل این آ جاتی ہے, اچھا آپ کے پاس کوئی معیشت کا نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی پاس پیسے ہیں, آپ کا صرف ایک پلان جو ہم نے پچھلے 18 مہینے میں دیکھا شہباز شریف جب پرائم منسٹر تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس کیا کہتے ہیں ہیلتھ کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس اس کے پیسے نہیں ہیں, مختلف انہوں نے جو پروگرام تھے پبلک کو پیسے دینے کے لیے وہ سارے بند کر دیے. ٹھیک ہے, صرف ایک کام کیا, ایم این ایز کو جاتے جاتے 1 ارب روپیہ دے دیا ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام. آپ مجھے بتائیں کوئی ذی شعور ہی ہوگا کہ جو کہے کہ یار یہ جو ہمارے جو ایم این ایز ہیں یہ لا میکر ہیں. تو ہمارے یہاں جو ایم این اے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں جیسے وہ لا میکر نہیں ہے بلکہ نالی میکر, گٹر میکر, سڑک میکر. اور یقین جانے ایک دفعہ میں ایک پروگرام میں تھا تو میں نے کسی کو کہا کہ میں کہا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ اگر ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ پیسے ملنا بند ہو جائے, کیا الیکشن لڑو گے؟ میں نے کہا قسم خدا کی اس سے کہا میں پاگل ہوں لڑوں. دس واز آنسر. آپ جب تک نظام ٹھیک نہیں کریں گے پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. نظام اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پر ہر ایک نے اپنے اپنے سٹیک بنائے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے خواہشات. باہر میں جائے پاکستان, باہر میں جائے پاکستان کے بچے, صرف جو اپر لیول کے لوگ ہیں جو سٹیک ہے ان کو ملنا چاہیے پیسے. بس یہ نظام ہے, دس از ہاؤ اٹ از. میں اگر ایک ذرا معذرت ایک سوال ایک پوچھنا چاہتا ہوں آپ تینوں سے کہ اگر ہم پاکستان کے 4 صوبے ہیں, ان 4 صوبوں کو اگر ہم ایک ایک کر کے ذرا دیکھیں, آپ میں یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کس صوبے میں کس کی حکومت آنے والی اور کس صوبے سے کس کو زیادہ سیٹیں آ سکتی ہیں؟ میں یہ بتا دوں آپ کو جو حکومت کے بارے میں جو آپ کو الیکشن ہو رہا میرے خیال میں سلیکشن ہو رہی ہے. آپ کو بتا دوں کہ اتنی سیٹ جو ہے مسلم لیگ نون کو مل جائیں گی, لیکن اتنی زیادہ کلی اکثریت نہیں ملے گی. وہ استحکام پارٹی جو بنی ہے مقصد یہی تھا استحکام پارٹی کو بنانے کی چند ایک سیٹیں. اگر ہم اس کو بائفرکیٹ کریں صوبوں وائز, آپ پنجاب میں آپ بتا دیں. پنجاب میں مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اکثریت حاصل ہوگی حکومت بنانے کے ساتھ. وفاق میں بھی پنجاب میں وہ بنائیں گے اور وفاق پنجاب میں وفاق اور پنجاب دونوں بڑی اہمیت مسلم لیگ نون جو ہے وہ آ رہی ہے اس کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ. اور آزاد امیدوار جو ہے, آزاد امیدوار بھی جو پی ٹی آئی کے ہوں گے اس کو بھی ساتھ ملا کے وہاں پہ. البتہ جو سندھ میں ہے پیپل پارٹی اس وقت پہلے سے زیادہ, آپ کو یہ بتا دوں پہلے سے زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی. اور بلاول بھٹو اس لیے بھی کیا چونکہ بلاول بھٹو میں اس دفعہ جو ہے 4تھی بار جو ہے نواز شریف کو وزیر اعظم بننے نہیں دوں گا یہ نعرہ لگاتے ہوئے انہوں نے اپنی کافی پاپولرٹی بھی حاصل کی ہے. لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ اس دفعہ ان کو سندھ میں تو پیپل پارٹی, پنجاب میں مسلم لیگ نون, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلوچستان میں بنائے گی. پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کنٹینیو رکھے گی. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جب سلیکشن ہی ہو رہی ہے تو پھر یہ سارے الیکشن وغیرہ کروانے کا مقصد کیا ہے؟ تو انتخاب کروانے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ جو ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو اقتدار میں لے کے آئیں. لیکن یہاں تو معاملات ہی سارے الٹے پلٹے ہو گئے کہ وہاں جناب وہ ان کو جو اوپر سے عدلیہ کو کہا جاتا ہے, جو پولیس کو کہا جاتا ہے وہ ہو رہا ہے, لوگوں پہ ظلم بھی ہو رہا ہے, لوگوں کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ایک خاص پارٹی کو جو ہے اس کے جناب بینرز بھی نہیں لگانے دیے جا رہے, اس کے لیڈر کی تصویریں نہیں لگانے دی جا رہی, اس کا نام میڈیا سے غائب کر دیا گیا ہے, ہر طرف سینسر ہے, پابندی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جتنی بھی باتیں کر لیں ان کا کوئی خاص جو ہے نا مطلب نہیں نکلتا, کیونکہ یہ سلیکشن ہے, الیکشن نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں فار دی فرسٹ ٹائم آنیسٹلی ود ڈیو اپالوجیز, فرسٹ ٹائم مجھے پنجاب بدلا ہوا لگا ہے. پنجاب اس سے پہلے ایک نیریٹو ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا, اس کو یہ فوراً اون کرتے تھے, پرٹیکولرلی سینٹرل پنجاب فرام گجرانوالا آن ورڈ, فیصلہ آباد, لاہور, یہ ریجن میں سینٹرل پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے کہ سینٹرل پنجاب ڈفرینٹ ہے اس دفعہ. ابھی جو الیکشن وغیرہ ہو رہے ہیں فیصلہ آباد میں ہوئے, کچھ مجھے فوٹیج انتخابات کی بات نہیں, اس سے ابھی بھی ریلی جو ہوئی ہے 2 دن پہلے شاید نواز شریف صاحب بھی گئے ادھر. سچویشن اس طرح کی نہیں ہے. فرسٹ ٹائم پنجاب بدلا ہوا ہے. دیکھیں جو ڈائنامکس ہے پالیٹکس کے وہ کے پی کے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے پنجاب سے, ذہن میں رکھیں. سندھ کے بھی ڈفرینٹ ہے اور بلوچستان کے بھی ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پہ کے پی کے میں بھی کبھی بھی برادری سسٹم کے اوپر ووٹ نہیں دیا گیا. یہ جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں برادری جس طرح کے
पंजाब में है बरादरी के जी आई हैं, ये राजपूत है, ये जट है और ये गुज्जर है वगैरह, इस बुनियाद पे कभी भी KPK में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट टाइम आई फील इट कि जैसे जो यंग तबका है पंजाब का वो डिफरेंट है, वो नैरेटिव नहीं एक्सेप्ट कर रहा। अब जो है ना, देखिए अभी कुछ चंद माह पहले बादशाह खान के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ लोगों को बताने के लिए कि who was बादशाह खान। अच्छा, लोगों को पता नहीं सेंट्रल पंजाब में 38 साल उसने जेल में गुजारे, 38 साल पाकिस्तान बनने के बाद लोगों को पता ही नहीं है, और ही वाज जस्ट कन्फाइंड टू ओनली पेशावर। रिसेंटली अभी एक प्रोग्राम हुआ इस्लामाबाद में जिससे पता चला कि जी अब वो निकल आया उस जो है ना उस नैरेटिव, पंजाब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनके आप पंजाब ने स्टैंप लगाया था ना कि जी वो चीज़ें हम बदलती जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब हैज़ बीन चेंज। PMLN को बहुत टफ टाइम मिलेगा, आसान नहीं है। PMLN कोशिश बहुत करी लेकिन वो डिसअपॉइंट है। तो मुझे ऐसा है कि जो वायलेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ कि शायद वो सिर्फ KPK बलूचिस्तान में शायद वो ज़्यादा होगी, लेकिन पंजाब में भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए कि सिचुएशन बहुत अच्छी PMLN की थी, वहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन सबसे पहले आपने देखा होगा पिछले 2 साल से पाकिस्तान का इमेज जो दुनिया में जो है वो बहुत ख़राब हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की सियासी जमात जो है जो भी इक़्तिदार में आएगी पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएगी, या फिर पाकिस्तान की इमेज इसी तरह नेगेटिव जो है वो कम होता चला जाएगा? जी हमीद साहब। साफ बात अगर करना चाहूँ तो ये है कि पाकिस्तान का इमेज ठीक करने के लिए आइंदा आने वाले इंतखाबात में कोई हालात उसके लिए मुनासिब नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो लोग इक़्तिदार में आ रहे हैं जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है हमारे ख़्याल में, इंशाल्लाह ऐसा ना हो। अगर वही लोग आए तो इमेज तो आपको पता ही है कि उनकी वजह से कैसा होगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज कैसे है, जो लीडरशिप है उसका किरदार क्या है, उनकी रेपुटेशन क्या है, यानी लोग सारी दुनिया के लोग उनको किस तरह देखते हैं। क्योंकि इमेज जो है वो एक तो जो मालियाती इदारे हैं दुनिया के उनमें, जो सियासी इदारे हैं उनमें, जो अस्करी इदारे हैं दुनिया के उनकी नज़र में पाकिस्तान का इमेज क्या है। तो अगर ये सिलेक्शन वाली टीम आती है तो फिर तो पाकिस्तान का इमेज ठीक होने की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन अगर वाकई साफ शफाफ इलेक्शन हों और सही मानों में जो कौमी नुमाइंदे हैं अगर आएंगे तो उनमें बहुत से बासलाहियत काबिलियत वाले लोग मौजूद हैं, सिर्फ चापलूस लोग नहीं हैं। तो उनसे उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान का इमेज ठीक करेंगे, वरना दूसरी सूरत जो पहले मैं बयान कर चुका हूँ उसमें तो मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। जय जनाब इसहाक गिलानी साहब, आप बताइए कि आप एज ए आउटसाइडर आपको कैसा लगे, इमेज पाकिस्तान का कैसे वाकई बेहतर हो जाएगा इन इंतखाबात के बाद, या इंतखाबात में कोई गड़बड़ है कुछ वो इमेज जो है वो नहीं हो सकेगा जो इंतखाबात के बाद होना चाहिए? एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो इंतखाबात पाकिस्तान के जो है ये बाहर से कैसे देखे जा रहे हैं। मुझे याद है कि जो पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होते थे इंडिया में जो ना एक बड़ा एक्साइटमेंट होता था इसके हवाले से, ख़ास तौर पर जर्नलिस्टों में और मीडिया में। 88 का इलेक्शन मुझे याद है, जब तवलीन सिंह गई थी और उसने जो है बूथ वहाँ पर कवर किया था उस वक्त, जो बेनज़ीर जिसमें कामयाब हुई थी। इसी तरह से जो है जब भी इलेक्शन होते थे पाकिस्तान में, एक तरह से नवाज शरीफ का एक इलेक्शन था, उसमें मुझे याद है कि इंडिया से जो है छोटे छोटे अखबारात के, जो हिंदी अखबारात वगैरह के भी हैं, नुमाइंदे वगैरह सब पहुंच गए थे। और इस बार जो है शायद ही किसी ने इस बार वीज़ा के लिए दरख्वास्त दी है पाकिस्तान के इलेक्शन को कवर करने के लिए। एक डिसइंटरेस्ट जो बाहर भी है, क्योंकि उनको भी लगता है कि शायद ये इलेक्शंस जो है। लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि जो मुझे, अगर नवाज़ शरीफ पावर में आ जाते हैं तो नवाज़ शरीफ के पावर में आने का एक सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये पहुंच सकता है कि उनके जो पड़ोसी ममालिक जो है, हो सकता है शायद उनके साथ ताल्लुकात ठीक हों, क्योंकि ये ट्रेड में, तजारत में बिलीव करते हैं, बॉर्डर्स खोलने में बिलीव करते हैं, और इनका एक रिवायती एक सॉफ्ट कॉर्नर है वहाँ इंडिया में इनके हवाले से, और वो बाकी पॉलिटिशियंस में ये लग्जरी नहीं है। तो उस अपने सॉफ्ट कॉर्नर को हो सकता है शायद इस्तेमाल करके इंडिया के साथ ताल्लुकात हो सकता है ठीक हों,
تجارت شاید دوبارہ کھلے, جو راستے وغیرہ بند ہیں وہ دوبارہ کھلیں, اور یہ ایک بہت بڑا ایک ریلیف ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور خطے کے لیے بھی بڑا ریلیف ہوگا. تو یہ ایک امید کی جا سکتی ہے کہ اگر نواز شریف پاور میں واپس آ جاتے ہیں. اچھا یہی سوال جو ہے شفیق صاحب آپ سے, آپ کے خیال میں پاکستان کی امیج ان انتخابات کی وجہ سے مثبت طور پر متاثر ہوگا یا منفی طور پر متاثر ہوگا؟ دیکھیں امیج تو بہت اس وقت اچھا نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ترکی وہ ان ممالک میں چند ممالک جہاں پاکستانیوں سے بڑی لوگ محبت کرتے ہیں. اوپنلی آپ چاہے بازار میں, مارکیٹ میں, کسی کو آپ پاکستان سے بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ امیج مجھے یہاں پہ بھی ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, چونکہ جب پاکستان میں آپ کی اپنی حکومت کی پوزیشن بہت ویک ہو تو اسی طرح جو ایکسپیٹریٹ رہتے ہیں دوسرے ممالک میں ان کی پوزیشن بھی کمزور ہو جاتی ہے. امیج اتنی جلدی بلڈ اپ نہیں ہوتا. جو گلائی صاحب نے بات کی کہ اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا کہ وہ انڈیا سے تعلقات بہتر بنائیں گے, لیکن اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہوگا, چونکہ میں سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے, کہ ایک ہوتی ہے ملک کی سطح کے اوپر اسٹیبلشمنٹ, ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول کی بڑی اسٹیبلشمنٹ, کہ آپ اس کو بلاک کہہ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں بڑی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے, اور وہ اس خطے کے لیے اسپیشلی افغانستان اور اس ریجن کے لیے کوئی بہت اچھا سائن نہیں ہوگا, نہ ہی ایران کے لیے ہوگا. ایران کے لیے لہٰذا ایک نیبر خوش ہو سکتا ہے, باقی نیبر اس سے خوش نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی اور آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بہتر ہوگا. خواتین حضرات, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آئندہ کسی نئے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو انقرہ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.